اب جبریل امین نے سرکار کے پاؤں چومے، ظاہر ہے سجدے والی حالت تک جبریل نے جا کے سرکار کے پاؤں چومے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ سرکار کو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بڑا شوق ہے، جلدی چاہتے ہیں۔ جبریل امین سرکار کو اٹھا کر حتیم کعبہ میں لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا گیا، جنت سے پانی لایا گیا۔ وہ امامہ شریف جو آدم علیہ السلام سے بھی 15,000 یا 1500 سال پہلے کا رکھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد فرشتے یوں ہاتھ باندھ کر حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ آج وہ امامہ شریف آپ کو پہنایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں لباس پہن کر تیار ہو گئے۔ حتیم کعبہ میں آپ کو لٹایا گیا، یہاں گلے سے لے کر ناف تک جبریل امین نے یوں اشارہ کیا، آپ کا سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ قلب مصطفیٰ جبریل نے اس کے اندر سے نکالا سرکار کے جسم اطہر سے، اور سونے کا ایک برتن ہے اس میں رکھا گیا۔ سونے کے برتن میں قلب مصطفیٰ رکھا، اور جبریل دیکھ کر حیران ہوا۔ جبریل کہتا ہے فیہ عینان تبصرانی و اذنان تسمعانی، میں نے دیکھا حضور کے دل میں بھی 2 آنکھیں ہیں، اور حضور کے دل میں 2 کان بھی ہیں جو سنتے ہیں، 2 آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں۔ جبریل امین نے پھر آب زمزم سے قلب مصطفیٰ کو مس کیا، ٹچ کیا۔ عرض کی الہ العالمین، اب یہ جو پانی ہے جو مس کیا گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اس کو دوبارہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں پانی دوبارہ ڈالا گیا تاکہ میرے محبوب کے امتی صرف اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں سے نسبت رکھنے کی وجہ سے نہ پئیں، بلکہ قلب مصطفیٰ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اور بھی شوق سے پئیں۔ اور یہ وہ پانی ہے، اگر بھوکا پیتا ہے تو بھوک ختم ہوتی ہے، پیاسا پیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بیمار پیے تو رب تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ آب زمزم ہے۔ اور جس وضو سرکار نے پانی سے وضو فرمایا تھا، عرض کی الہ العالمین اس پانی کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت میں لے جاؤ اور جنت کی دیواروں پر یہ پانی چھڑک دو، یہ متبرک پانی ہے۔ اب سرکار دولہا بن کر تیار ہو گئے۔ اب براق حاضر خدمت ہے، 80,000 فرشتوں کا جلوس ہے، 4 مقربین ان کے علاوہ ہیں۔ جبریل امین نے لگام پکڑی، میکائیل نے رکاب تھامی۔ عرض کی حضور یہاں پر قدم رکھ کے ذرا گھوڑے پر سوار ہو جائیے، براق پر سوار ہو جائیے۔ آپ نے جب پاؤں رکھنا چاہا تو واپس نیچے لے آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج کی رات تو وہ رات ہے کہ عرشوں پر خوشیاں ہیں، فرش پر خوشیاں ہیں، جنت کے حوران، غلمان، رضوان سب خوشیاں منا رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن آج آپ کی آنکھوں میں آنسو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ آج مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میرے لیے تو براق بھیج دیا، لیکن مجھے اپنے گناہگار امتیوں کا خیال آ گیا۔ حشر والے دن انہیں پرصراط سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیسے گزرا جائے گا؟ جبریل امین نے عرض کی ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں یہیں سے پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جبریل آج میرے محبوب کیوں پریشان ہیں؟ جبریل امین نے عرض کر دی، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے میری طرف سے وعدہ کر لو کہ آج تمہارے لیے براق بھیجا ہے، پرصراط سے گزارنے کا انتظام بھی رب تعالیٰ خود فرمائے گا۔ آپ پریشانی امت کی چھوڑ دیں، رب تعالیٰ خود ہی سارے انتظام کرے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے۔ پھر خیال آیا کاش آج ماں ہوتی تو کہتی
میرا بیٹا کیسا تیار ہوا۔ باپ زندہ ہوتا تو وہ فرماتا، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو دیکھے اور کہے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا ہوا اگر ماں زندہ نہیں ہے، کیا ہوا اگر باپ سبحان اللہ کہنے والا موجود نہیں ہے، کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، میں رب ہو کر فرماتا ہوں سبحان الذی اسرا، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کوئی اور کہے نہ کہے۔ آپ سوار ہو جائیں، سرکار سوار ہو گئے۔ اب سرکار پر وہ رنگ و روپ کیسا جچا ہوگا، کیسا چڑھا ہوگا، جس محبوب کو رب تعالیٰ نے اتنے ہزار پردوں میں رکھا ہو، اور آج بن سنور کر دولہا بن کر سرکار رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو ذہنوں میں سوال جاتا ہے کہ کیا رب تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا؟ ظاہر ہے دیکھا ہے، تو پھر آج خاص طور پر کیوں اس طرح سجا کے بلایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جب کوئی لڑکا دولہا بنتا ہے، سیرہ بندی کے وقت جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اس کے وہ دوست جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اس دن خاص طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کیسا رنگ چڑھا ہے۔ ماں باپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں آج کیسا رنگ چڑھا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا آج اپنے محبوب کو دولہا بنا کر دیکھنا چاہتا ہوں، دولہا بنا کر کہ باغ عالم میں باد بہارے چلے، باغ عالم میں باد بہارے چلے، سرور انبیاء کے سوارے چلے، سوارے سوئے ذات بارے چلے، سوارے سوئے ذات بارے چلے، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، یہ سوارے سوئے ذات بارے چلی، اب رحمت اٹھا آج۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری جب وہاں سے چلتی ہے تو راستے میں کئی مقامات آتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی تھی سرکار راستے میں کوئی بھی بلائے آپ نے کان نہیں دھرنے۔ دو تین قسم کی آوازیں آئیں تو سرکار نے کان نہیں دھرے، وہاں سے گزر گئے۔ جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیسی آوازیں تھیں؟ عرض کی یہ آوازیں تھیں دنیا داری کی، مال و دولت کی، دنیا کے حرص کی، شیطانی طاقتوں کی، اس لیے آپ نے بڑا اچھا کیا ان پر کان نہیں دھرے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید سرکار کو یہ معلوم نہیں تھا، اس لیے سرکار نے جبریل سے پوچھا، حالانکہ یہ پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے کہ پروٹوکول آفیسر جو ہے وہ بادشاہ وقت بھی چل رہا ہو تو اس کو سب کچھ بتاتا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو سارا کچھ ہی پتہ ہوتا ہے، تو سرکار تو دو جہاں کے بادشاہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، جبریل اور میکائیل، دو ہی وزیر میرے زمین پر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ بولو تو صحیح، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ تو سرکار کی تو دونوں جہاں ہیں نا۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک جہاں کی سیر تو آپ ہر روز ہی کرتے ہیں، آج آپ کو ذرا دوسرے جہان کی سیر بھی کروا دیتے ہیں۔ تو پروٹوکول آفیسر تھا جبریل۔ اور اگر اس سوال کو ہی مان لیا جائے تو آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی الموسیٰ
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں کچھ پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی نے ترجمہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو دنیا میں پڑھی جاتی ہے، قبر میں تو نماز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ وہاں کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مکھ چاند بدر شاشانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالے زلف تے اکھ مستانی، مغرور اکھین مدبریاں، آیا مدنی آقا، آیا مدنی آقا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی یصلی کا معنی تو نماز پڑھنا ہے، درود و سلام کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا پورے قرآن کو سمجھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، اور ہمیں بھی حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ یصلی کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، یصلی کا معنی درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا آج آخری نبی کی آمد ہے، سب نبیوں کے سردار کی آمد ہے، اور ان کی آمد پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر ہمیں یہ جواز دے دیا کہ مصطفیٰ کی آمد پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہاں درود و سلام پڑھا، سرکار نے فرمایا پھر میری سواری آگے گئی،